ابو داؤد شریف جامع ترمذی کی حدیث ہے حسن سند کے ساتھ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہو جائیں، وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ اس میں وعید بیان کی جا رہی ہے۔ جس آدمی کے دل میں یہ خواہش ہو، وہ ضرورت محسوس کرتا ہو یا دل سے چاہتا ہو کہ جب میں گھر سے نکلوں تو لوگ میرا استقبال کریں، میں آؤں تو لوگ استقبال کریں، میں کسی مجلس، کسی محفل، کسی پروگرام پہ جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں، میرے نام کے نعرے لگائیں یا میرے گلے میں ہاتھ ڈالیں، لوگ پیچھے پیچھے ہوں، میں آگے آگے، یا جب میں جاؤں تو سارا مجمع میرے استقبال میں کھڑا ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آنے والا شخص یہ خواہش رکھے اور پھر لوگ اس کی خواہش کے مطابق کھڑے ہو جائیں تو یہ اس آدمی کے لیے جہنم کا سامان ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کچھ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، عوام کسی سے پیار کرتے ہیں، لوگ اپنی محبت سے، اپنے پیار سے خود تعظیم کرنا چاہتے ہیں، خود تکریم کرنا چاہتے ہیں، کسی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شخص خود دل سے پسند نہیں کرتا، اس کی خواہش نہیں ہوتی، تو پھر یہ وعید کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، یہ اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس پر دوسری حدیث ہے حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متوکئا علی عصا۔ ابو امامہ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے عصا، سٹیک کا سہارا لیتے لیتے آپ باہر تشریف لائے۔ فقمنا الیہ فقال لا تقوموا کما تقوم الاعاجم یعظم بعضها بعضا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اجمیوں کی طرح نہ کھڑے ہونا، کہ اجمی لوگ بھی ایک دوسرے کا استقبال کھڑے ہو کر کرتے، یعنی وہ عرب تھا، اس وقت یہ کلچر عرب میں نہیں مشہور ہوا تھا، اور عجم میں اس وقت بھی مشہور تھا، وڈیروں، ڈیرہ داروں، چودھریوں، مالداروں، امیروں کے لوگ بڑا بڑا استقبال کرتے۔ امیر زمانہ دور سے آتا، لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، لوگ نعرے لگاتے اور بڑا بڑا ان کے لیے استقبال، حتیٰ کہ جب تک امیر وقت تشریف نہ رکھتے اس وقت تک لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، یہ تشریف رکھیں گے تو ہم بھی رکھیں گے، یہ بیٹھیں گے تو ہم بیٹھیں گے، پہلے بیٹھے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو وہ ماما فرماتے ہم صحابہ سرکار کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، سرکار نے فرمایا اجمیوں کی طرح میرے لیے نہ کھڑے ہونا۔ وہ لوگ ایک دوسرے کے ایسے استقبال کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے نا پروٹوکول کے کھڑے رہتے ہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا ریزن بھی یہی تھا، اس وقت بھی کچھ لوگ یہ خواہش رکھتے تھے، ان کے من میں یہ خواہش ہوتی تھی اور ضرورت محسوس کرتے تھے اور چاہتے تھے لوگ کھڑے ہوں۔ وڈیرہ شاہی جب تک قائم رہی اس وقت تک یہ مسئلہ عام تھا۔ آج بھی جن علاقوں میں آپ سندھ کے بیک علاقے میں چلے جائیں تو آج بھی یہی صورتحال ہے، آج بھی وڈیرہ شاہی ہے، لوگ جو ہیں وہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بھیڑ بکریاں ہیں بیچارے، سرداروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں، سردار جو دل چاہے کہہ دیں ان کو کرنا ہی ہوتا ہے، وہ دل چاہے جس کا جو حال کرے وہ کر دیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی ان کے بچے اٹھا لے تو بیچارے بول نہیں سکتے اپنے سرداروں کے سامنے
کہ جناب ماں ہم بھی تو عزت رکھتے ہیں، ہمیں بھی تو جینے کو حق ہے. نو، جس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے کوئی خبر نہیں. آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ سید کی کہانی سنی ہوگی آج کل، وہ بڑی مشہور ہے. وہ وہاں کا وڈیرا ہے اور لوگ، غریب لوگوں کے بچے اس کے گھر میں ہوتے ہیں. 50-100 بچہ، چھوٹا چھوٹا بچہ لوگ ان کے گھر میں چھوڑ آتے ہیں ان کی خدمت کے لیے. کوئی جھاڑو مار رہا ہے، کوئی ٹاکی مار رہا ہے جناب، کوئی ان کے پودوں کو پانی لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سردار کے سامنے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں. تیار تو دور کی بات ہے، ان کے تو خیال میں نہیں آتا. ان کو پتہ اس کے سامنے بولا تو اس نے مروا دینا. لوگ اس کی خدمت کے لیے بچے چھوڑ جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے غریب ہیں وہ غربت کے مارے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے، کھانے کے لیے بچے چھوڑے ہوئے ہیں. اس میں بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اس کا جو چیز چاہے امیر وقت کرتا پھرے، وہ عزتیں لوٹتا پھرے، ریپ کر کے مار دے، ظلم کر کے ان کو ستا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ کلچر اور یہ طریقہ کہ انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے اور لوگوں سے خود اپنا استقبال چاہتا ہو، محبت کرتا ہو، اور اس بات کو خود اپنے لیے خود تیار کرتا ہو، لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہو اور لوگوں کو تیار کر کے غلام بنا کے کھڑا کر دے کہ میں جب تک نہ بیٹھوں تم نے نہیں بیٹھنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا ہے، بس میں تمہارا پیر تم میرے مرید، اور میں تمہارا سردار تم کچھ بھی نہیں ہو، ورنہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں. اگر ایسی دھونس اور دھاندلی کے ساتھ، ظلم اور جبر کے ساتھ، یا اپنی من مانی اور خواہشات کے ساتھ کوئی بھی آدمی اپنا استقبال کروانا چاہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں اگر کوئی کسی کے استقبال میں خود کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھو یہ وہ وقت تھا سرکار نے اپنے لیے پسند نہ کیا کہ میرے لیے کھڑے ہونا پسند نہیں کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قریظہ کا ایک فیصلہ کرنے کے لیے آئے. بنو قریظہ میں لڑائی ہو گئی، دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلے کے سردار تھے اور نامور شخص تھے، صالح انسان تھے، صحابی رسول تھے. یہ پنجیت کے آدمی تھے، ان کو بلایا گیا کہ ان لوگوں کا جھگڑا ختم کرانا ہے. حضرت سعد جب تشریف لائے اس قوم کے پاس، اس بنو قریظہ قبیلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. تو حضرت سعد جب سامنے آئے، سرکار نے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے خود فرمایا، سرکار نے فرمایا تمہارے قوم کا سردار ہے، اس کا استقبال کرو. ساری قوم کھڑی ہو کے اس کا استقبال کر. اب یہ دونوں حدیثیں دیکھو تو متضاد ہیں. سرکار خود تشریف لاتے ہیں تو سرکار کے لیے لوگوں نے استقبال کیا، سرکار نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا، بیٹھ جائیں، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے. اور فرمایا جو آدمی خود استقبال چاہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. حضرت سعد سامنے آئے تو سرکار نے خود قوم کو کہا کھڑے ہو جاؤ، اس کا استقبال کرو کیونکہ تمہاری قوم کا وڈیرا آ رہا ہے، تمہارے قوم کا سردار آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے حضرت سعد کے دل کی کوئی خواہش نہیں تھی، نہ انہوں نے کسی کو کہا، نہ خواہش کا اظہار کیا، نہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ میرا استقبال کریں. لیکن قوم کا سردار تھا، سرکار نے قوم کو یہ بتایا اپنے سردار کی تعظیم ہوتی ہے، تکریم ہوتی ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا، استقبال کرنا، یہ تمہارا حق ہے. تم حق سمجھ کے اس کا استقبال کرو گے، اللہ تمہیں بھی اجر دے گا، اللہ اس کو بھی عزت دے گا. اگر سردار خود چاہتا ہو تو پھر استقبال منع ہے. اگر آج کل ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ اچھے خاص استقبال ہوتے ہیں، خاص طور پہ پیروں کے، فقیروں کے اور بڑے علماء کے استقبال ہوتے ہیں. اگر وہ خود خواہش رکھتا ہو تو اس کا استقبال حرام ہے. اگر پیر خود مریدوں کے ذہن سازی کرتا ہو، میں نے آنا ہے، آپ نے اکٹھے ہو جانا ہے، وہاں سے شروع کرنا ہے، ہار لے آنے ہیں، جناب میرے نام کے نعرے لگانے ہیں، اللہ ہو کے ضرب لگانی ہے، پتہ چلے کہ فلاں آ گئی آئے، خود ذہن سازی کرے، خود بندوں کو تیار کرے، مریدین کی تربیت ایسی کرے اور ان کو ایسا ماحول دے کہ اپنا استقبال خود کروانا چاہے، تو وہ پیر جہنم کا سامان ہے اور وہ مرید بھی جہنم کے سامان ہے. یہ فعل حرام ہے. ہاں اگر وہ چاہتا نہیں ہے، وہ تربیت نہیں کرتا، آپ کی ذہن سازی نہیں کرتا، وہ خواہش نہیں رکھتا، کہتا نہیں ہے، ویسے آپ کی محبت ہے، آپ کے بزرگ ہیں،
آپ اس کا استقبال کرنا چاہیں تو اس بات کی اجازت کملی والے نے خود دی، لہذا خواہش نہیں رکھنی چاہیے، اور اتنا بھی ہاتھ جوڑ کے نہیں کھڑا ہو جانا چاہیے کہ وہ آدمی خود متکبر ہو جائے، اس کو پتہ چلے میں کوئی ایسی چیز ہو گیا ہوں کہ دنیا میں اور ہے ہی کوئی نہیں، اتنا بھی استقبال نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ جہنمی ہو جائے، نہیں، اتنی استقبال کرو کہ اس کا احترام ہو جائے۔ اگر سمجھتے ہو کہ ہمارے استقبال سے وہ متکبر ہو رہا ہے، مغرور ہو رہا ہے، اور اس کے جو تیور ہیں وہ بدلتے جا رہے ہیں، اس کا طریقہ کار بدلتا جا رہا ہے، ایک جگہ پہ آپ نے استقبال کیا وہ خوش ہوئے، اگلے مقام پہ گئے تو آپ نے استقبال نہ کیا تو ناراض ہوئے، وہ آپ کو شرم نہیں آئی؟ میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ نے استقبال ہی نہیں کیا۔ اگر ایسی حالت پیدا ہو رہی ہو، قوم پر فرض ہے کہ اس آدمی کا استقبال کرنا قطعاً چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ خود جہنمی ہو نہ اس کو جہنمی بنائے، بلکہ نہیں، ہاں اگر وہ خواہش نہیں رکھتا، اظہار نہیں کرتا، سادہ زندگی ہے، آپ اپنی محبت سے پیار سے کرتے ہو تو اس کی سرکار نے اجازت دی ہے، اگر خواہش رکھتے ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تکبر رب کو کبھی اور کسی صورت میں پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے، اللہ نے ان کو جہنمی بنا رکھا ہے، لہذا نہ اللہ خود پسند کرتا ہے تکبر اور نہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، لہذا